بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کی ایک ہی ایم ہے کہ میں دنیا میں کوئی چیز کو حاصل کروں، دنیا میں اتنا آگے بڑھ جاؤں، اتنا پیسہ کما لوں، یہ کروں سب دنیا۔ لیکن دن بھر محنت کر کے مہینے میں سیلری آ رہی، اسی میں آپ زندگی گزار رہے۔ پہلی چیز رزق حلال کی بات کرتے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناتا میں آپ کو کہ اگر رزق حلال ہوگا نا، اگر تم زمین پہ ہوگے تو اللہ آسمان پہ پہنچائے گا۔ یہ اس امام کے جملے کہ جس امام کے نام سے آج ہم پہچانے جاتے ہیں۔ ہم کس امام سے پہچانے جاتے ہیں؟ امام حسین سے نا۔ ہم کو حسینی بولے تو یہ ہمارے لیے فخر ہے۔ ہماری دعا بھی یہ ہے کہ روز محشر اللہ بھی بولے یہ حسینی ہے۔ اگر اللہ مجھے بول دے کہ یہ حسینی ہے تو میری بخشش۔ مولا حسین کے جملے پلیز غور سے سن کہ جس کے نام سے آج ہم پہچانے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے۔ بی بی زہرا کی دعا تھی جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ قوم پیدا کرے گا، تو بی بی زہرا نے ہم کو دعا دی تھی۔ تو کربلا کے بعد ہر شیعہ بی بی زہرا کی دعا سے دنیا میں زندہ ہے۔ اس حسین کا جملہ، مشہور جملہ، عاشورے کے دن 10 محرم 61 ہجری، غور سے سننا پلیز، 61 ہجری 10 محرم صبح کا وقت نماز کے بعد مولا حسین نے غلام سے کہا کہ اونٹ لے کر آؤ، کیمل۔ زلجنا نہیں منگوایا، کیمل منگوایا، اس لیے کہ اونٹ، کیمل جو ہے وہ صلح کی نشانی ہے، پیس کی نشانی، گھوڑا جنگ کی نشانی۔ مولا حسین نے کیمل کو بلوایا، اونٹ منگوایا۔ اونٹ منگوا کے میری طرف دیکھ، اونٹ منگوا کے رسول اللہ کا امامہ سر پہ رکھ، رسول اللہ کی ابا دوش پہ ڈالی، اللہ کے رسول کے جوتے اپنے پیروں میں پہنے، سر سے پیر تک رسول کے ڈریس کو پہنا، ہاتھ میں اللہ کے رسول کی اصالی لکڑی، اونٹ پہ بیٹھ گئے۔ مولا حسین تھے رسول، اس دور کے محمدی تھے، ڈریس بھی پہن لیا، پہن کے اونٹ پہ بیٹھ۔ عمر سعد کو بلایا، عمر سعد ظالم آیا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی کربلا کی، عاشورے کا دن صبح کا وقت۔ عمر سعد کو قریب بلا کے کہا، عمر سعد یہ جو آوازیں آ رہے ہیں نا، اس کو بند کروا۔ کربلا کے میدان میں 1 لاکھ کا لشکر تھا، پوری فوج ایسا کربلا کے میدان میں کھڑی ہوئی۔ کربلا کے میدان میں اتنی آوازیں تھی، اتنی آوازیں، لوگوں کے سانس لینے کی آواز، جانور جب سانس لیتا تھا اس کی آواز، ہتھیار ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے، تلوار تیر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے، اس کی آواز۔ کربلا کے میدان میں اتنا شور تھا، اتنی پکار تھی کہ اتنے قریب بھی اگر آپ رہے تو آواز نہیں آتی تھی، چیخ کے بات کرنا پڑتا تھا، اتنا شور تھا۔ حسین نے عمر سعد کو بلا کے کہا، عمر سعد یہ آوازوں کو بند کروا دے۔ He was surprised, he was shocked۔ اس نے کہا اگر میں انسانوں کی آوازوں کو بند بھی کروا دوں، جانوروں کی کیسے کرواؤں، ہتھیاروں کے ٹکرانے کی کیسے کراؤں گا؟ جملہ کیا ہے؟ کیا اگر بولتا، اگر میں انسانوں کی آواز کو بند بھی کروا دوں تو جانوروں کی اور ہتھیاروں کی آواز کیسے بند کرواؤں گا؟ تو حسین نے کہا میں کروا دوں۔ تو اس نے کہا یہ آپ کا اختیار ہے۔ دوستو، میں ایک جملے کا ذمہ دار۔ فاطمہ کے لال نے روز عاشور کربلا کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے دنیا کو بتایا کہ حجت خدا کی طاقت کیا ہے۔ زمین سے لے کے آسمان تک ایک نگاہ ڈالی، ایسا گلانس کیا، ایسا گلانس، نگاہ کا ڈالنا تھا، سکتہ چھا گیا، پن ڈراپ سائلنس، جو جہاں ٹھہرا تھا وہاں ٹھہر گیا۔ جانور اپنی جگہ پہ، ہتھیار اپنی جگہ پہ، انسان اپنی جگہ پہ۔ حسین نے کہا کہ میری حکومت، یزید نے جو حکومت کی ہے نا، وہ شہروں پہ کی ہے، سٹیز پہ کی ہے، میری حکومت انسانوں کے دلوں پر، دلوں پہ حکومت ہے۔ یہ ہے طاقت امام کی۔ جب سکتہ چھا گیا تو اب عمر سعد نے، پورے امام نے پورے لشکر کو ایڈریس کیا، پوری 1 لاکھ کی فوج کو۔ اونٹ اس لیے منگایا تھا کہ اونچا جانور ہے، گھوڑا چھوٹا جانور، امام اونچے جانور پہ کہ کل کو یہ نہیں بولے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ کون ہے حسین۔ مولا پوری فوج کو ایڈریس، غور سے سنو، ایڈریس کر کے کہا، سنو تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، میں علی اور فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ میں نے اسلام میں کوئی چینج نہیں لایا، میں وہی شریعت پیش کر رہا جو میرے نانا کی تھی۔ میں نے حرام کو حلال نہیں کیا، میں نے حلال کو حرام نہیں کیا، میرے پاس وہ شریعت ہے، مجھے دیکھو رسول کو پہچان۔ حسین نے اپنا انٹروڈکشن کروایا، اپنا تعارف کروا کے اونٹ کو موڑا، واپس خیمے میں آ گئے۔ جب خیمے میں واپس آئے، اصحاب حسین نے پوچھا، مولا آپ نے تعارف تو کروایا لیکن آپ نے ویٹ نہیں کیا ان کے جواب کا، ان کا جواب بھی تو سنتے۔ تو امام نے کہا میں نے اپنی حجت کو تمام کیا۔ پھر اصحاب نے، مولا تھوڑا ویٹ کرتے، ان کا جواب سنتے۔ امام خاموش بیٹھے۔ تیسری مرتبہ آپ سنو جملہ، تیسری مرتبہ جب اصحاب نے کہا کہ مولا آپ نے ان کا جواب کا ویٹ کیوں نہیں کیا، تو امام حسین کا جملہ عاشورے کے دن کا، امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی حجت کو تمام کیا کہ کل کو یہ نہیں بولے کہ میں نہیں پہچانتا تھا، اس لیے کہ حسین کہتے مجھے معلوم ہے ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا، پیٹوں میں حرام ہوگا۔ امام
زمانہ ظہور کریں گے, امام بولیں گے آؤ تو کوئی نہیں جائے گا. یہ اس دور کا حسین ہے, یہ اس دور کا حسین ہے. حسین کہہ رہے ہیں کہ اگر پیٹ میں ایک دانہ بھی پیٹ میں حرام رہے گا تو میرا الجل بولنا کوئی فائدہ نہیں, لبیک یا حسین بولنا کوئی فائدہ نہیں ہے, لبیک یا علی بولنا کوئی فائدہ نہیں ہے, لبیک یا مہدی بولنا کوئی فائدہ نہیں. اب سنو رزق حلال کیا ہے, رزق حلال کیا ہے سنو. تاریخ کا ایک مشہور واقعہ 200-250 سال پرانا, ملا باخر داماد, ان سے کئی ملاقاتیں زمانے کے امام کی ہوئی. ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی, اپنی نماز شب میں ان کا نام لے. ان کے فادر بغداد میں, یہ لوگ دینی مدرسے میں, یہ پلیز غور سے سنو, ویری انٹرسٹنگ واقعہ ہے. بغداد میں مدرسے میں اسکول میں پڑھتے تھے, دینی اسکول. وہ اسکول میں جو مدرسے میں پڑھتے تھے, بہت غربت کا زمانہ تھا, غربت کا زمانہ تھا. کبھی لنچ ملتا تو ڈنر نہیں ملتا, کبھی ڈنر ملتا تو لنچ نہیں ملتا. ایسے نہیں تھے, پاورٹی کا زمانہ. آج کے مدرسے تو ماشاءاللہ 5 اسٹار ہے, رہنا بھی چاہیے, کوئی بری بات نہیں, ہونا بھی چاہیے. غور سے سنو, دوپہر میں کھانا کھایا تھا, 24 گھنٹے کے قریب ہو گئے تھے, فاقے میں تھے. ہاتھ میری طرف دیکھتے رہیں پلیز, ہاتھ میں بکس تھے, کتابیں. دجلہ ریور ہے بغداد میں, ریور دجلہ, اس کے سامنے سے سجا رہے تھے, ہاتھ میں کتابیں, بھوک سے بے حال. 21 یا 22 سال کا سن تھا, 20-21 ایئرس کے تھے. دجلہ کے سامنے سے سجا رہے تو دیکھا پانی کے اندر ایک ایپل, سیب جس کو بولتے ہیں, سیب جو ہے پانی میں ایسا رول کرتا ہوا آ رہا. بھوکے اتنے تھے, فوراً آگے بڑھ کے اٹھا کے کھا لیا. جیسی کھایا پیٹ میں طاقت آئی, لیکن ایک دم احساس ہوا یہ تو میں نے حرام کیا, پتہ نہیں کس کا سیب ہے میں کھا لیا. میں تو امام کے لشکر کا سپاہی بننے والا ہوں, پیٹ میں حرام جائے گا تو کیا ہوگا, میں کیسے جاؤں گا. امام حسین کا وہ جملہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے, یہ میری بات کا اثر نہیں ہوگا. اب یہ رونے لگے. ایک سیب کھا کے ان کے خیال آیا کہ یہ ایپل آیا کیسا پانی میں. انہوں نے سوچا شاید یہاں پہ کوئی باغ ہے, گارڈن, فارم ہاؤس جس کو انگلش میں بولتے, وہاں سے گرا ہوگا. چلو باغ میں جا کے, فارم ہاؤس میں جا کے جس کا بھی اس سے معافی مانگ لیں گے. وہ ویسی پانی کے ایسے چلتے چلتے گئے تو دیکھا کہ کارنر کے اوپر بہت بڑا گھر ہے, گیٹ ہے, اور فروٹس کے جھاڑ لگے ہوئے ہیں, اور سب اورنج بھی ہے, ایپل بھی ہے. انہوں نے کہا ہاں یہیں سے گرا. جا کے گیٹ کو ناک کیا, میری طرف دیکھتے رہے, ناک کیا. اندر سے ایک چوکیدار, آپ کا سیکیورٹی گارڈ باہر آیا. انہوں نے پوچھا وہ گارڈ سے, یہ جو تیرا باغ میں, جو گارڈن میں جو فروٹس کے جھاڑ ہے, کیا کبھی کوئی فروٹ پانی میں گرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں, جب ہوا چلتی ہے سیب بھی گر جاتا, اورنج بھی گر جاتا. انہوں نے کہا شاید تیرے باغ سے ایک ایپل پانی میں گر گیا. میں اسٹوڈنٹ ہوں اور بہت بھوکا تھا, تو میں نے بغیر پوچھے وہ ایپل کھا لیا. تو مجھے معاف کر دے, میں پیٹ میں حرام رکھنا نہیں چاہتا, تو مجھے معاف کر دے. اس نے ایسا دیکھا, کوئی اتنا آنےسٹ ہو گیا, ایک ایپل کے لیے سوری بول. اس نے کہا سنو, اس گارڈن کا مالک میں نہیں ہوں, سیٹ میں نہیں ہوں, اونر میں نہیں ہوں. اس کا اونر جو ہے پرائم منسٹر ہے, یہاں کا جو پرائم منسٹر ہے نا وہ ہے, جاؤ اس سے معافی مانگو. اس نے کہا جاؤ پرائم منسٹر سے معافی مانگو. یہ اسکول چھوڑ دیا. فکر کیا ہے کہ پیٹ میں حرام نہیں رہنا. ایک سیب ہے خالی, ایک ایپل, سیدھا وہ پرائم منسٹر کے آفس پہ گئے, ایک چٹ لکھی, سیکرٹری کو دیا, کہا کہ جا کے اس کو بولو میں اسٹوڈنٹ ہوں یہ اسکول کا, میں ملنا چاہ رہا ہوں 5 منٹ کے لیے. اس نے چٹ دیکھی کہ اسٹوڈنٹ آیا, کہا اندر آ جاؤ. یہ اندر گئے, بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھے اس نے پوچھا کیا بات ہے. اس نے کہا سنو, یہ ان کے مہدی بہرول, ان کے ملا باخر داماد کے والد نے کہا کہ بھائی سنیے, وزیر اعظم صاحب, پرائم منسٹر صاحب سنیے, کہ میں بہت بھوکا ہوں, تھا بھوکا, میں یہ اسکول میں پڑھتا ہوں, میں کل سے کھانا نہیں کھایا تھا, میرا پیٹ خالی تھا, میں کمزور ویک ہو گیا تھا, میں نے پانی میں ایپل دیکھا تو میں نے کھا لیا, اور مجھے پتا چلا یہ ایپل آپ کے گارڈن سے آیا ہے, تو میں آپ سے معافی مانگنے آیا کہ مجھے معاف کر دو, میں نے آپ سے بغیر پرمیشن کے ایک ایپل کھا لیا, میں اپنے پیٹ میں حرام رکھنا نہیں چاہتا. بولا تو پرائم منسٹر کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کے کہا واٹ اے آنےسٹ بوائے, ویری گڈ بیٹا, لیکن آئی ایم سوری, میں یہ فارم ہاؤس کا میں 100% کا مالک نہیں ہوں, 50% کا ہوں. 50% کا ہوں, آدھا سیب تو میں نے معاف کیا, آدھے ایپل کو میں نے معاف کیا, اور 50% کا جو پارٹنر ہے وہ یہاں کا بنی عباس کا جو گورنر رولر ہے وہ ہے, یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ ہے, میں 50% کا مالک ہوں, تو میں نے اپنا حصہ تو معاف کیا. اب تو غور سے سنو یار, آدھے سیب کے لیے تیرے کو وہاں جانا پڑے گا. اب یہ آدھے سیب کے لیے نہیں, عورت کے لیے بھی بڑا میسج ہے, آدھے سیب کے لیے یہ گورنر کے آفس پہ جا کر چٹ بھیجی اندر, میں اس کو شارٹ کر رہا, چٹ بھیجی اور کہا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اینڈ آئی وانٹ ٹو میٹ یو. رولر نے بلا لیا, رولر نے بولا پلیز میری طرف دیکھیں. رولر نے بلایا, انہوں نے پوچھا کیا بات ہے, تو کہا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, ایسا میں نے ایپل کھایا, آدھا ایپل جو آپ کے پارٹنر ہے 50% کے پرائم منسٹر, انہوں نے معاف کیا. میں آپ کے پاس صرف ایک بات بولنے آیا ہوں کہ آئی ایم سوری, ہاف ایپل کا اونر آپ ہیں, مالک آپ ہیں, تو آپ مجھے معاف کر دو. میں نہیں چاہتا کہ میرے پیٹ میں حرام. دوستو آپ کی بات سمجھ میں نہیں, آپ بول رہے ہوں گے کیا پاگل تھا. آج کے دور میں جب میں پڑھ رہا نا تو لوگ بولیں گے یار کریزی تھا. سنو دوستو, جب اس نے کہا کہ آئی ایم سوری, آپ مجھے معاف کر دو, رولر ہے بنی عباس کا گورنر کھڑا ہو گیا,
کھڑا ہو کے کہا اتنا ایماندار آدمی ہے یہ, تم آدھے ایپل کے لیے میرے پاس آئے. تو انہوں نے سر کو جھکا کے کہا یس. تو اس اونر نے کہا ایک کنڈیشن پہ میں معاف کروں گا, ایک شرط کے اوپر. پوچھا کیا؟ تو کہ کیا میری لڑکی سے شادی کرو گے؟ اس نے کہا لیکن میری لڑکی جو ہے بلائنڈ ہے, اندھی ہے, میری لڑکی کی زبان نہیں ہے, بولتی نہیں ہے, میری لڑکی سنتی نہیں, کان سے بہری ہے, میری لڑکی کے ہاتھ جو ہے برابر نہیں, 4 بیماریاں اس کو. کرو گے شادی؟ اگر تم کرو گے تو میں معاف کروں گا. کرو گے شادی؟ 4 عیب ہے میری لڑکی میں. ایسا بیٹھے سر کو اٹھا کے کہا مجھے یہ رشتہ منظور ہے, یہ رشتہ مجھے منظور ہے, بس اب میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں, 2 منٹ میں ختم کر. ان کی شادی ہو گئی اس لڑکی کے ساتھ, پورا میں نے چھوڑ دیا, لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی. پلیز میری طرف دلہن کو لے کر یہ کمرے میں آئے, فرسٹ نائٹ, پہلی رات شادی کی, اپنی وائف کو لے کر, وہ رولر کی بیٹی کو لے کر کمرے میں آئے, لا کے دلہن کو بیڈ پہ بٹھایا. دلہن گھونگھٹ میں, ان کے روم میں اتنی کھڑکی تھی, کھڑکی سمجھتے ونڈو, یہ ونڈو کو کھولا, کھول کے آسمان کی طرف ایسا دیکھا, چاند کو, چاند کو. ایج کیا ہے 22 سال کی, 21-22 سال کی. ایسا دیکھا, دیکھ کے بولا یار میری کیا زندگی ہے, میں نے شادی تو کر لی, یہ اندھی ہے, یہ گونگی ہے, یہ بہری ہے, اس کے ہاتھ بھی برابر, یہ نہ مجھے دیکھ سکتی, نہ مجھ سے کچھ بات کر سکتی, نہ میری بات, دوستوں کتنا بڑا امتحان ہے, نہ میری بات سن سکتی, میرے سے ہاتھ ملا سکتی. ایج کیا ہے 22 سال, ینگ بوائے. سوچنے لگے یار واٹ از مائی لائف, کیا میری زندگی ہے, میں ینگ ہوں, میں چاہتا, ہر لڑکا چاہتا بیوی اس کی اچھی. یہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا, چاند کو دیکھ رہا تھا, سوچ رہا تھا, لیکن ان کا جملہ سنو, یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل کو اتنا سکون تھا, میرے دل کو ہارٹ کو اتنا سکون تھا کہ میرے جسم میں, میرے پیٹ میں اب رزق حرام نہیں ہے. یہ کہتا ہے بس میں یہ سوچ ہی رہا تھا, پیچھے سے اس بیوی لڑکی کی آواز آئی, جس کو یہ گونگی سمجھ رہا تھا. آواز کیا آئی؟ کھڑے ہوئے کیوں ہیں, بیٹھے نا. اردو میں نہیں بولا بابا, why are you standing, come and sit. امیجن کرو, امیجن کرو, جیسے ہی اس نے کہا why are you standing, کھڑے ہوئے کیوں ہیں, بیٹھی ہے نا, یہ سا پلٹے, پلٹ کے بولے یار یہ تو بولی, اور سنا اور سر جھکا کے باہر نکل گئے. کیوں گئے باہر ابھی میں بولتا آپ کو. پوری رات باہر گزار دی. صبح میں جو بادشاہ جو رولر تھا, اس کو پتا چلا اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا جمائی جو ہے وہ نہیں رہا. غصے میں آ گیا, بلا لیا جمائی, داماد کو, جمائی کو بلا لیا, بلا کے کہا کم آن, دربار میں بلایا. دربار میں وہ آئے, پوچھا کہ تم کو میں نے سب چیزیں بتا دی تھی کہ وہ اندھی ہے, بولتی نہیں ہے, گونگی ہے, بہری ہے, لولی, تم نے رات کیوں نہیں گزاری, کہاں تھے رات میں, پہلی رات باہر گزاری. غصے میں بولنے لگا. جمائی ایسا سر جھکا کے بیٹھا. جب وہ بول چکا تو انہوں نے کہا پہلے سن تو کیا ریزن. آپ نے کہا وہ بولتی نہیں, وہ تو بولی. میں یہ ایمانداری دیکھو, یہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھا کہ شاید لڑکی بدل گئی. ہائے ہائے ہائے, ایمان سے دیکھو کتنی ایمانداری, آنےسٹی کتنی. یہ کہنے لگے کہ میں یہ سمجھا کہ لڑکی کوئی دوسری آ گئی. جنوین نہیں, لڑکی بدل گئی, اسی لیے میں باہر نکل گیا کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ گونگی ہے, وہ تو بولی. اب اس بادشاہ نے کہا, اب اس پیسے والے رولر نے کہا, اس نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہیں, وہ اندھی ہے, وہ گونگی ہے, وہ بہری ہے, وہ لولی ہے. اس نے کہا آپ ہی نے تو کہا میں نے اس لڑکی کو اندھی اس لیے کہا تھا کہ یہ لڑکی جب سے بڑی ہوئی اس نے کبھی کوئی آنکھ سے گناہ نہیں کیا, جب سے بڑی ہوئی اس نے کبھی حجاب نہیں چھوڑا, جب سے یہ بڑی ہوئی اس نے زبان سے غیبت نہیں کی, جب سے یہ بڑی ہوئی کسی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملائی. وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی. اللہ آپ دیکھو دوستو, اتنا اس نے عمل کیا اسلام پہ اس لڑکی نے, تو اللہ نے بھی اس کو اتنا اچھا شوہر دلایا جو اتنا ایماندار ہے. آپ دیکھو کہ جو ایک سیب نہیں کھا سکتا تھا وہ اتنا پیسے والا اللہ نے بنا دیا صرف رزق حلال کے لیے. رزق حلال
ایک سیب کھانے کا اس کے بعد پیسے نہیں تھے تو اللہ نے تم رزق حلال کی تلاش میں نکلو، اللہ تم کو کہاں لے جا کے بنا دیتا. اس لڑکے کو ملینر بنا دیا صرف رزق حلال کے لیے. ہم یہ فکر کر رہے ہیں ہم کتنے آرام کے ساتھ زندگی گزارتے. وی ڈونٹ ریئلائز. بلیو می، میں افسوس پوری دنیا میں جا کے بولتا ہوں یہ بات، افسوس سے بولتا ہوں. رزق حلال رزق حرام کیسے ہوتا؟ اگر حق زہرا نہیں دو گے، خمس نہیں دو گے تو تمہارا رزق حرام ہو جائے گا. جو شخص خمس دے گا، مثال کے طور پہ یہ سال، مثال کے طور پہ 10,000 $5,000 یہ سال دیا. امام بولتے ہیں کہ ایک سال جتنا تم دو گے نا، نیکسٹ ایئر اس کا دگنا دو گے، ڈبل دو گے، تو تب پروفٹ کرو گے تو دو گے. نیکسٹ ایئر 10,000 دیا، تھرڈ ایئر میں 20,000، فورتھ ایئر میں 40,000، ففتھ ایئر میں 80,000. کہاں چلے گئے آپ؟ یہ 10,000 سے شروع کرے 80,000 پہ چلے گئے. پروفٹ ہوا نا، پروفٹ میں دے رہے نا، سیونگ پہ دے رہے نا. آج جو تم پرابلمز میں ہو، میں جنرل بات کر رہا، جو پرابلمز میں، جو تکلیفوں میں، جو پیسہ تمہارا نکل جا رہا، تم نہیں چاہتے ہوئے نکل جا رہا پیسہ تمہارا، تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ تم نے خمس برابر نہیں دیا. اگر تم خمس دو گے تو تمہارا $1 کا نقصان نہیں ہوگا کبھی. آپ اس کو مانو یا نہیں مانو، خمس پابندی سے دو گے، $1 کا لاس نہیں ہو سکتا. گارنٹی فرام امام. تمہارا پیسہ انشورڈ ہے امام کے پاس. اگر خمس دو گے تمہاری اولاد نیک نکلے گی، تمہاری بیوی اچھی نکلے گی، ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلمز نہیں ہوں گے، گھر میں پرابلمز نہیں ہوں گے، تمہارا بیٹا آگے چل کے کوئی حرام نہیں کرے گا، بیٹی حرام نہیں کرے گی. آج جو پوری دنیا میں جو پرابلمز ہے اولاد کے لیے، دنیا میں کہیں جاؤ پہلے بولتے ماں باپ مولانا کوئی دعا بتاؤ کہ اولاد نیک نکلے، اولاد نیک نکلے. پہلا جملہ میں سب کو یہی بولتا، اولاد نیک نکالنے کے لیے سب سے پہلے ان کو کھلاؤ حلال کھلاؤ تو بھی اولاد حرام نہیں کرتی. وہ ایکسپشنل کیس ہے. نماز روزہ کیسے قبول ہوگا؟ یہ میری شیروانی، یہ میرا کپڑا رزق حرام کا ہے، اور میں جا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور میں یہ بول رہا کہ کیا بولتے؟ ارے مولانا بچے گا تو ضرور دیں گے، بچتا ہی نہیں. میں نے کہا کبھی نہیں بچے گا، کبھی نہیں بچے گا. نہیں بچتا تو ضرور دیں گے. اب میرا آخری بات ہے، سال بھر میں $100 اگر ہم ہر مہینے کماتے ہو، $1,200 میں تم وہ دن جب آتا ہے، ڈیٹ آتا ہے، $5 بچتے ہیں، تو $5 میں سے $1 نکال دو، بس وہ خمس ہے تمہارا. دوستوں میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا، بیک کر رہا. پیٹوں میں حرام ہوگا، آواز آئے گی امام کی، تم جا کے امام کی مدد نہیں کر سکتے. فائدہ کیا میری زندگی کا؟